اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نبیل ظفر اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری تعریف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ ان کا نام طارق بلوچ ہے، جو کہ ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، لائف کوچ اور الحمدللہ پروفیسر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے۔ ناظرین، آج ہم ان سے ان کی جرنی کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ کیا، اور آخر کیوں یہ موٹیویشنل اسپیکر بنے اور کیوں پروفیسر بنے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سر سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن ذرا تفصیل سے کروا دیں میرے ویور کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد طارق صدیق بلوچ میرا نام ہے اور میں ایک دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے جو کہ منڈی بہاؤالدین کا ایک گاؤں ہے، اور وہیں اسی علاقے سے میری ابتدائی تعلیم ہے، وہیں سے میں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ حاصل کی ہے۔ ایک ٹاٹ کے اسکول پر بیٹھ کر میں نے پڑھا ہے، اور میری یہ جو موٹیویشنز ہیں، میری یہ جو زندگی میں جو میری اچیومنٹس ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک استاد تھے گاؤں میں جنہوں نے مجھے پڑھایا۔ اور میں آخر استاد کیوں بنا، میں ناظرین آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ استاد صاحب جو تھے وہ ہمیں 7ویں 8ویں کلاس میں جن کے پاس ہم پڑھنے جاتے تھے ان کے گھر میں، تو وہ بہت ایک سادہ سمپل سے انسان تھے۔ ہم یار دوست آپس میں مذاق کیا کرتے تھے، کبھی کسی کا مذاق اڑا لینا، کبھی کسی کا مذاق اڑا لینا، اور ایک دوسرے کی ہم جو ایز اے اسٹوڈنٹ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو بس ایسے ہی سمجھیں کہ واٹ لگا دینا، ایسے کر دینا۔ لیکن جب وہ استاد ہمارے اس کمرے میں آتے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، تو وہ جو ہی آتے تھے تو ہم انہیں دیکھ کر ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، اور وہ جو رسپیکٹ کا معیار ایک استاد کا ہے، ان کا کلاس کے اندر آنا اور ہمارا کھڑا ہونا، یہ میری موٹیویشن تھی کہ یہ کیا ایسی ان کے اندر ایسی خوبی ہے کہ ان کے اندر کیا ایسا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمارا کھڑا ہونا، ان کا ادب کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور جس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ اپنی تعلیم کو آگے میں بڑھاتا چلا گیا۔ میں نے میٹرک اپنے گاؤں کے اسکول سے کیا، پھر میں انٹر میں اپنے گورنمنٹ کالج منڈی بہاؤالدین سے میں نے انٹر کیا، اس کے بعد گریجویشن میری یہیں سے ہے، اور الحمدللہ میں ماسٹر انگلش ہوں جو یونیورسٹی آف دی پنجاب سے جو ہے میں نے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے انسٹیٹیوشن کالجز کے اندر میں پڑھاتا رہا ہوں، اور ابھی بھی میں ایک ایز اے پروفیسر کی حیثیت سے ایک ادارے سے منسلک ہوں، اور میں وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک موٹیویشن ہوتی ہے، جو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، مطلب یا تو وہ کسی شخصیت کو پڑھتا ہے یا پھر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو ایسا کون سا کام ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہی کام مطلب آگے چلنا ہے؟ تو کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے؟ جی نبیل، میں اس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ موٹیویٹ رکھنے کے لیے ہمیں وہ عوامل دیکھنے چاہیے، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمیں موٹیویٹ رکھتے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمیں موٹیویٹ نہیں رکھتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے موٹیویٹ نہیں رکھتی میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی میں شاید ہی میرے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی کوئی موقع ایسے نہیں جانے دیا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر گیا ہوں۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلا، مطلب آپ کی پہلی موٹیویشن آپ کی والدہ کی خدمت ہے؟ میری والدہ کی خدمت ہے، جو مجھے انسپریشن دیتی ہے، اور یہ مجھے ایسے ہی تقوی دے دیتی ہے کہ میں پہاڑوں سے دریاؤں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اور کبھی اگر زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کسی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے میں امی سے دور رہا، تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے اجازت لی جب میں گھر سے باہر نکلا۔ سب سے بڑی موٹیویشن تو میری یہ ہے۔ اور جب میں زیادہ کیونکہ مقافاتی عمل ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے عوامل آ جاتے ہیں کہ انسان ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، ڈپریشن، عام لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی ذات ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، جو مجھے اپنے احسار میں لے سکتی ہے، جو مجھے جو ہے وہ میرے اندر ایک اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ تو پھر میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، اور ایک جو سجدہ ہے وہ میں کرتا ہوں، اور سجدہ جو ہے وہ مجھے
زیادہ موٹیویٹ کر دیتا ہے اور میرے اندر زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ جب بھی ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں, ہم جب اس احاطے کے قریب رہتے ہیں, احاطے کے اندر رہتے ہیں, تو ہم موٹیویٹ رہتے ہیں. اور جب ہم اس فیلڈ سے, جیسے ایک برقی فیلڈ ہوتا ہے, جب ہم اس فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ جو اثرات ہیں اللہ کی ذات کے ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے قریب رہ کے اس برقی فیلڈ میں رہنا ہے جو کہ ایک مقناطیسی سی قوت ہے جس میں ہمیں موٹیویشن میں ملتی رہتی ہے. صحیح ہے. اچھا نیکسٹ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بچپن سے یہ موٹیویشن اسپیکر پروفیسر بننا چاہتے تھے یا پھر آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی بیٹا, میں آپ کو اس حوالے سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو میرے استاد تھے گاؤں کے, وہ جب میں ان کا یہ معیار دیکھتا تھا, ان کی رسپیکٹ دیکھتا تھا, تو میرے اندر یہ انسپریشن مجھے ملی کہ میں بھی ان کی طرح بنوں گا, اور میں بھی جو ہوں وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کروں گا. میرے لیے رول ماڈل ایک استاد ہی ہیں جنہوں نے مجھے جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں گورنمنٹ اسکول میں گیا, میٹرک میں تھا, تو اس وقت میں اسپیچ کمپٹیشن ہوتے تھے, میں اس میں حصہ لیتا تھا. میری وہاں پر جو تھی وہ میں فلوئنٹ ایک اسپیکر تھا اپنے اس دور کا. تو وہ اسپیکر بھی بنانے میں, بات کرنے میں جو مجھے ہنر سکھایا, وہ بھی جو ہے وہ میرے ایک استاد محترم ہیں, ان کا مجھ پہ یہ احسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب مجھے یہ چیزیں سکھائی اور پھر میں نے وہ جا کے اپنی کلاس کے وقت, جب لوگوں میں شائنس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ اچھی انداز سے اپنی بات کو نہیں بیان کر سکتے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اس وقت سے میرے اندر یہ جو جھجک تھی, جو میری ہیزیٹیشن تھی, وہ میری ختم ہو چکی تھی. اور میں اس وقت جب میں پڑھتا تھا میٹرک کلاس میں, تو میں الحمدللہ اس وقت میں نے جو ڈسٹرکٹ لیول کا اسپیچ کمپٹیشن تھا اردو میں, وہ میں نے ون کیا تھا. وہاں سے پھر یہ موٹیویشن چلتی رہی. پھر مختلف قسم کی ایسے تقریب ہوا کرتی تھی, میں ضرور وہاں پہ بولتا تھا اور گفتگو کرتا تھا. یہ میری. اچھا سر, ہر چیز کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ نے اپنی پہلی اسپیچ دی تھی, کیا آپ کو ہیزیٹیشن محسوس ہوئی تھی, آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی, کیونکہ سامنے آڈینس ہوتی ہے ڈھیر ساری, ان کو دیکھ ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا اس وقت؟ جی, مجھے گھبراہٹ تھی, میں ڈپریشن کا شکار تھا. ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگا تھا کہ میں کوئی لفظ نہیں بول پاؤں گا, اور مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک میں محسوس کروں گا, میری انسلٹ ہوگی. لیکن میں ان سب چیزوں کو اگنور کر کے میں اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو گیا. اسٹیج پر جا کر میں, اگرچہ میں نے فرسٹ ٹائم اچھا ڈیلیور نہیں کیا, میں بالکل بھی اچھے انداز سے نہیں بول پایا, لیکن وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں, میں نے ایفرٹ کرنی ہے. پھر میں نے کوشش کی, میں نے مزید سیکھا, میں نے مزید رہنمائی لی, تو پھر الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اور یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میں اب الحمدللہ جو ہوں وہ آپ کے سامنے سن. اچھا نیکسٹ سر یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے, مطلب آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے, صبح سویرے اور شام کو, دوپہر کو, مطلب کیا ڈیلی روٹین ہے آپ کی؟ بیٹا, میں نے بچپن میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ جن لوگوں کی صبح جلدی ہوتی ہے وہ اپنے کام جلد ختم کر لیتے ہیں. تو بیٹا میری صبح بہت جلد ہو جاتی ہے, اور الحمدللہ چاہے موسم کسی بھی طرح کا ہو, گرمی ہو, سردی ہو, بہت زیادہ موسم جو ہے وہ اپنی کروٹیں بدل رہا ہو, میری صبح الحمدللہ 4 بجے ہو جاتی ہے, اور میں 4 بجے اٹھ کے اپنا کام جو شروع کر لیتا ہوں. اور میکسیمم میں اپنے کالج جانے سے پہلے اپنے جو معاملات ہیں, کوئی مجھے واٹس ایپ کے کوئی ای میل, کوئی میسیجز میرے آئے ہوئے, میں ان کو سمجھ کے سمیٹ کے ان کے آنسر دے کے, اور جو کچھ میں نے تھوڑا بہت اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے وہ کر کے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کبھی بھی اپنی کلاس میں اپنے لیکچر کو پریپیئر کیے بنا نہیں گیا, اگرچہ میرا ایجوکیشن فیلڈ میں ابھی 50 ایئر کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. 15 برس سے میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں, اور ایک استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک استاد ہوں, اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک پیغمبرانہ پیشے سے منسلک ہوں. اور یہی میری سب سے بڑی موٹیویشن بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک استاد کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے. اس کے بعد میں یعنی کہ کالج جانے سے پہلے میں اپنے دیگر جو معاملات ہیں وہ سمیٹ لیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, میں اپنا ہوم ورک بھی تیار کر لیتا ہوں, جو مجھے لیکچر پریپیئر کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں پریپیئر کر لیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ کوئی میرے پاس اتنا ٹائم ہی بچ جاتا ہے کہ میں کالج جانے سے پہلے کوئی کسی بھی اچھے اسکالر کی کوئی بک میں پڑھوں, اور جو ہے وہ پڑھ کے اس کی چیزوں کو سمجھ کے پھر میں جو کوشش کرتا ہوں کہ کالج کی طرف نکل جاؤں. ٹھیک ہے, بس ماشاء اللہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں سارا ہمارے. تو سر جی کوئی انسپریشن واقعہ جو آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہو اور ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کرے, کوئی انسپریشن واقعہ جو آپ کوٹ کرنا چاہیں؟
وہ آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں نبیل ظفر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک واقعہ میں اکثر جو ہے وہ اپنے اسپیچز میں جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان پہ میں ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک روپ ہے، اور وہ جو روپ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے اس روح کی لاج رکھنی ہے. ٹھیک ہے. وہ روح کی لاج ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا دی بیسٹ اس میں ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس روح کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ناظرین آپ لوگوں کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے اگر آپ اس میں 110% جو ہے وہ اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم آج تک باتیں کرتے رہے، ہم آج تک بس میں ورڈز ہی رہے، ناٹ آف ڈیڈ، ہمارے اعمال جو ہے اس طرف نہیں آئے جو ہم بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا وقت ہے ایز اے نیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب عمل کی طرف آنا چاہیے. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، وہ یہی ہے کہ انسان کو عمل کی طرف آنا چاہیے. اسے گفتگو جو وہ کر رہا ہے وہ اتنی گفتگو کرے جس پہ وہ عمل پیرا ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی ایسا روپ ہے جو ہم نے دھارا ہوا ہے، ہم نے اس روح کی لاج رکھنی ہے. سرکمسٹانسز کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اگر میں ایک استاد ہوں تو میں نے دی بیسٹ اپنا ڈیلیور کرنا ہے. اگر میں دی بیسٹ اپنا ڈیلیور کروں گا تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا یا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی جو میرے بچے ہیں وہ بھی مجھے شاید دی بیسٹ ڈیلیور نہ کریں، وہ بھی دی بیسٹ ڈیلیور کریں گے، کیونکہ میں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. میں اپنے لیکچر کو، اپنے لیسن کو اگر ڈیپتھ میں جا کے ان کو پڑھا رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے، وہ بھی دی بیسٹ اپنا ڈیلیور کریں گے اس کے ان ریٹرن. تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ کہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ عقل مند تصور کیا جاتا تھا، بہت زیادہ ذہین تھا، بہت زیادہ اپنی جو ہے وہ رعایا کے اندر مقبول تھا اپنی ذہانت کے حوالے سے. اور اس کا یہ قول مشہور تھا کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص جس کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، ایک مرتبہ میں اس کو دیکھ لوں، اس سے میں بات کر لوں تو میں اسے بھول نہیں پاؤں گا. اور اگر میں اسے بھول جاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں اپنی آدھی جو سلطنت ہے وہ اس شخص کو دے دوں گا جس کو میں بھول جاؤں گا، جس کو میں نے دیکھا ہوگا وہ کہیں بھی زندگی کے موڈ میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھے ملا اور میں اس کو پہچان نہ پایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جو آدھی سلطنت ہے وہ اس کو دے دوں گا. بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، انہوں نے اسے بیٹ لگائی، شرطیں لگائی. جو بھی آتا چند دنوں کے بعد وہ اسے دیکھتا تو ہاں میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا. بہت سارے لوگ ایسے آئے، اسکالر بھی آئے، پڑھے لکھے لوگ بھی آئے، لیکن وہ اتنا زیرک قسم کا بادشاہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ عقل ہی میری یہی ہے کہ میں کسی کو بھولوں گا نہیں، میں ہر شخص کو میں پہچانوں گا. تو نبیل بیٹا اس میں ہوا ہے ایسے کہ ایک زمانے کا کلیپیا قسم کا شخص، جو سمجھیں جوکر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں جو بیس بدلتے رہتے ہیں، صحیح ہے، اور ایسے بیس بدل لیتے ہیں ان کی پہچان نہیں ہم کر پاتے. تو وہ آیا تو اس نے بادشاہ کے دربار میں آ کے اس نے پروکلیم کیا، اس نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسا روپ دھاروں گا، اگر آپ مجھے پہچان پائے تو مجھے قتل کر دینا، مجھے مار دینا، اور اگر آپ مجھے نہ پہچان پائے تو جو پھر آپ نے بات کہی وہ پوری کر دینا. آپ مجھے اچھی طریقے سے دیکھ لیں. تو بادشاہ نے اسے دیکھا تو بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ یہ بات کہے کہ وہ جوکر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دربار سے چلا گیا اور کہیں دور کسی علاقے میں جا کے پہاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے. پہاڑی پہ بیٹھ کے وہ ایک ایسا روپ دھارتا ہے جو کہ ایک اللہ کے دوست کا روپ ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولی کا روپ ہوتا ہے. اس نے اس پہاڑ پہ بیٹھ کے اللہ کی اجازت شروع کر دی، دن رات صبح شام اس نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو اللہ اس شخص کو بھی یاد کرتا ہے. تو جب اللہ جس شخص کو یاد کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کو ہرا نہیں سکتا. اس نے اللہ کی یاد میں اپنے شب روز گزارنا شروع کر دیا. تو بیٹا اس میں 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، اس نے اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا، وہ لگا رہا، شب روز اس نے اپنے ایک کر دیے. اب جو سال گزرتے گئے، 5 سال کا عرصہ گزر چکا، تو اب اس کے بال بڑے ہو گئے ہیں، اس کی داڑھی بڑی ہو گئی ہے. اس نے گوری سے اپنے اوپر جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، چولا ٹائپ کا لباس ہے. تو لوگ
جو وہاں سے گزرتے ہیں اس علاقے کے، اسے دیکھتے ہیں کہ ایک بابا ہے بڑے عرصے سے ہی بیٹھا ہوا ہے، بس یہ کچھ نہیں بولتا، بس یہ کچھ ایک تسبیح ہے، کوئی ورد ہے وہ کرتا رہتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بڑا نیک آدمی ہے، اسے تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں. اب وہ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے اس علاقے کے، وہاں پہ بارش نہیں کئی عرصے سے ہوئی، کافی سالوں سے بارش نہیں ہوئی. بارش نے کہا کہ یار کچھ ایک سالی کا سا زمانہ ہے، تو وہاں چلتے ہیں، وہ دور پہاڑی پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، شاید وہ دعا کریں اور بارش ہو جائے. وہ سارے لوگ پورے کا پورا جو گاؤں ہے وہ اکٹھا ہو کر وہ اس بابا جی کے دربار میں چلا جاتا ہے. بابا جی جو ہیں وہ بس اللہ کی یاد میں مگن ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بابا جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہے کسی سچویشن ہے، لوگ جو ہیں وہ ہنگر سے مر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو اور ہریالی جو ہے وہ درختوں کو لگے، گھاس پھوس ہو جائے، فصل ہو جائے اور ہمیں جینے کے ہمارے سبب بن جائے. تو بابا جی نے ان کو بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جو بارش تھی وہ آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہی جل تھل ہوگی، بارش برسنے لگی، بارش ہوگی، لوگ بڑے خوش ہوئے اور لوگوں کا بالکل اس پہ یقین ہو گیا، ہاں یہ تو واقعی اللہ کا نیک ولی ہے، یہ تو اللہ کا ایک دوست ہے، یہ تو ولی اللہ ہے، یہ تو بہت اونچا بزرگ ہے. ایسے جب پھر ہمارے جیسے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں، شہروں میں اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی، لوگ تھوڑی سی تکلیف کرنے کے لیے وہ کسی سیانے کے پاس چلے جاتے تھے. ایسے وہ لوگ ان کے پاس جانا شروع ہو گئے، ان بزرگوں کے پاس. تو کوئی خاص طور پہ جیسے میں تھوڑی سی ایگزامپل، اس کے سر میں بھی درد ہوا تو وہ بھی جا کے کہیں بابا جی پھونک لگائیں، اور بابا جی پھونک مارتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا. اور ایسے ہوتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. تو نبیل اس میں یہ ہوا کہ اب سال گزرتے جا رہے ہیں، اب وہ مکمل اس روپ کی لاج رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ایک جوکر ہے. صحیح ہے، بیسیکلی اس نے سلطنت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. جی جی، اس نے اپنے سلطنت حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ یہ کیا کہ جو بادشاہ نے کہا تھا. لیکن اب اس کی سچویشن یہ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کی تھنکنگ یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ اب اللہ کا ایک نیک ولی بن گیا ہے. ان دنوں میں جب 5-6 سال کا عرصہ گزرا تو وہ اس ڈائنیسٹی میں جس کا وہ بادشاہ تھا، وہ جو جس سے وہ بیٹھ لگا کر آیا تھا جوکر، وہ جنگیں ہار رہا تھا. صحیح ہے، ایک جنگ ہاری، 2 جنگ ہاری، بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اب اس کا علاقہ بھی اسے چھنتا چلا جا رہا تھا. تو کسی اس کے وزیر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، دور پہاڑی پہ ایک بابا بیٹھا، آپ اس بابے کے پاس جائیں نا، دعا فرمائیں. اور کہا ہے، سنا ہے ہم نے، کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کی بھی جنگیں جو آ رہے ہیں، آپ کے فوجی بھی مر رہے ہیں، آپ کا تمام سلطنت آپ سے چھنتی بھی جا رہی ہے، تو آپ ان سے دعا کریں جا رہے. تو بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب انسان مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے. اس نے اپنے مشیروں کو، وزیروں کو لیا اور وہ بابا کے دربار میں پہنچ گیا. اب بابا جی ہیں جو ہے وہ اپنے اللہ کی یاد میں مگن، وہ سر اٹھا کے اوپر دیکھنے لگے کون آ رہا. تو بادشاہ اس کو پہچان نہیں پایا کیونکہ انہوں نے روح ایسا دھارا ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ میں جنگیں ہار رہا ہوں، میں جنگیں جیت جاؤں، میرا ملک مجھ سے چھنتا چلا جا رہا ہے، آپ جو ہیں وہ کوئی دعا فرمائیں میرے لیے، کوئی ثواب بنائیں. بابا جی نے اس کو دیکھا اور دعا فرمائی. وہ دعا دے کے بابا کے دربار سے گیا. بابا نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جسے میں نے بیٹھ لیا. لیکن بادشاہ نے اس کو نہیں پہچانا. بادشاہ نے اس کو نہیں پہچانا. ٹھیک ہے، بادشاہ نے اس کو نہیں پہچانا. تو وہ گیا، اس کی جنگ ہوئی. اگلے دن جب اس کی جنگ تھی تو اس کی جو سپاہی تھے وہ بہت بہادرانہ انداز میں لڑے. اس کی جنگ وہ جیت گیا، اپنے ملک کے لیے جنگ جیتی. تو جو اس کا کھویا ہوا علاقہ تھا وہ بھی اس نے اپنا جو ہے وہ حاصل کر لیا، دوبارہ لے لیا. اب اس کا بھی بادشاہ کا بھی یقین اس بابا پہ پختہ جم گیا کہ یہ تو وہی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن وہ بادشاہ کو پہچان نہیں پایا. اگر وہ پہچان پاتا تو وہ اس کو دعا کے لیے نہ کہتا. اس کا دعا کے لیے کہنا ہی اس بات کا جو ہے وہ دلیل ہے کہ اس نے اس کو نہیں پہچانا. پھر گائے بگائے وہ بادشاہ اس کے پاس جاتا، دعائیں کرواتا، اسے ان کی ملاقات ہوتی ہے. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ جو بابا جی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا وہ چولا اتارا، اپنا وہ لباس وہاں پہ اتارا اور بادشاہ کے دربار میں. جب بادشاہ نے اسے دیکھا، رہے یہ تو وہی بزرگ ہے جس سے میں دعائیں کروانے جاتا ہوں، جو میرے لیے دعا کا سبب بنا اور میں اپنے ملک کو میں نے بچا لیا. تو اس نے کہا کہ عرض کی
کہ بابا جی مجھے آپ نے فرمایا تھا میں خود چل کے آپ کے پاس آتا, میں گھٹنوں کے بل آپ کے پاس آتا, آپ نے کیوں زحمت فرمائی, آپ کیوں آگے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے نہیں پہچان پائے, میں وہی جو بالکل میں وہی بابا ہوں, میں وہی جوکر ہوں جو آپ کے دربار میں آپ سے بیٹ لگا کر گیا تھا, شرط لگا کر گیا تھا کہ آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے. تو آپ شاید ہار گئے. جب بادشاہ نے غور سے دیکھا, ہاں بالکل 5-6 سال پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا, بالکل میں نہیں پہچان پایا, مجھے حالات نے کچھ انداز سے کچھ کر دیا یا میں یاد نہیں رکھ پایا, بالکل ٹھیک ہے, میں اپنی شرط ہار گیا, جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کو آدھی سلطنت میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے اپنی آدھی سلطنت دے دیں. اب بابا جی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ کی دنیاوی دولت کا میں نے کیا کرنا ہے, اللہ کی ذات نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا ہے کہ تیرے جیسے جو بادشاہ ہیں, تیرے جیسے جو امیر لوگ ہیں, وہ میرے دربار میں آ کے مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ دعا فرمائے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, میں کسی قابل ہو جاؤں. تو مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے, اور میں نے جس روپ کو دھارا ہے, میں نے جو بھیس بدلا ہے, اب میں نے اس روپ کی لاج رکھنی. اگر میں دنیاوی دولت آپ سے لے لوں گا تو میں اس روپ کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا, اس لیے میں اب اس روپ کی لاج رکھوں گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز دیا ہے. تو میں یہاں پر ایک میسیج اس واقعے سے آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ بیٹا ہمارا دیکھیے زندگی میں کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ روپ ہے, ہمارا کوئی پروفیشن ہے, ہم نے اس پروفیشن کی اس روپ کی لاج رکھنی ہے. اگر میں ایک استاد ہوں تو میں نے دی بیسٹ اپنے بچوں کو دینا ہے, اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ نے دی بیسٹ اپنے مریضوں کو ڈلیور کرنا ہے. آپ کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ میرا جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو کر جائے. آپ اپنی اپیکس ایفرٹس اس کام کے لیے لگا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر نوازے گا. لیکن اگر ہم یہی دیکھیں کہ ہم نے ٹائم ضائع کرنا ہے, ہم نے مریض کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس کی جیب کی طرف دیکھنا ہے, اور ہم نے پہلے اپنی فیس سے نکلوانی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ پھر جو ہے وہ ہم دی بیسٹ اپنا ڈلیور کر پائیں گے. ہمیں جو ہے وہ جیسے واصف علی واصف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا جو درجہ جب 13 کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو اس کو بے حساب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم استاد ہیں تو ہم نے دی بیسٹ ڈلیور کرنا ہے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا دی بیسٹ ڈلیور کرنا ہے. معاشرے میں ہمارا چاہے جیسا بھی مجھ ہو, ہم کیسے بھی ہوں, لیکن ہم نے جس روپ کو دھارا ہوا ہے, ہم نے اس روپ کے اندر رہ کے اس کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے. جب آپ اس کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے تو اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ آ جائے گی, اور جب اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آپ کے پیرنٹس, آپ کے ریلیٹیوز کو آپ کے بارے میں بہت سارے خواب ہیں, ان کی بہت ساری خواہشیں ہیں. وہ آپ کو ایک بڑا کامیاب شخص دیکھنا چاہتے ہیں, ایک بڑا آدمی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے والد جو ہیں وہ سپوز اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ جو تکلیف میں نے برداشت کی میرا بیٹا نہ برداشت کرے. آپ کے بھائی کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بڑی پریشانیوں میں رہ کے آپ کے لیے جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں, آپ کو تمام جو لوازمات ہیں ایز فار ایز یور ایجوکیشن از کنسرن وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے بھی اپنا حق ادا کرنا ہے, آپ نے بھی ان کو دی بیسٹ ڈلیور کرنا ہے, آپ نے ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے. آپ اگر ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ کے لیے سنسیئر ہیں. اور پھر وہ لوگ جو سنسیئر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ یہ ہمارے سارے بڑا زبردست بولتے ہیں. تو میں بھول گیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, ایک بک لکھی تھی انگلش کی, تو اس کے بارے سے بات ہے کہ آپ نے وہ بک کیسے لکھی, آپ کے مائنڈ میں کیسے خیال ہے؟ نہیں تو مطلب اکثر پروفیسر ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پڑھانا ہی ہے, ہم نے لکھنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ جہاں سے یا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے وہ ایک چیز چھوڑ دی ہے جو اسٹوڈنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ نے وہ کیسے سوچا کہ میں نے بک لکھنی ہے اور کیسے سٹارٹ کیا؟ لوگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا کہ نہیں نہیں یہ نہ لکھو, ایسے کرو ایسے کرو ایسے نہ کرو, تو کیسے آپ نے یہ لکھ لی بک؟ بیٹا اس کوشچن کا آنسر دینے سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ دنیا سے جانا بھی مرنا بھی, یہ تو کٹل حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہے, بلکہ جب ہمیں پتہ کہ ہمیں مر جانا ہے, ہمارے پاس جو مختصر سا ٹائم ہے, ہم نے اس مختصر سے ٹائم میں اچھے انداز سے
جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ہے وہ تبلیغ ہم نے کرنی ہے. اور ہمارا یہی ہے کہ دنیا میں سلامتی ہو, دنیا میں امن کا پیغام جائے, دنیا میں جو ہے وہ اخلاقیات کا درس ہو, ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چلے, ہمیں جو ہے وہ کتاب میں لگنے کا بھی ہمیں پتہ چلے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہیں وہ بالکل آنی چاہیے. اور یہ اس وقت ہی آئیں گی جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں موجود ہے, ہم نے ایسے جانا ہے اور پھر ہم نے کسی کو جا کر اپنا سارا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے اور ہمارے عوام کے سامنے پیش ہوں گے. بیٹا آپ کا کوشچن کتاب کے حوالے سے, میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھ پہ اللہ کی کرم نوازی ہے, مجھ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں اور میرے والدین کی میرے ساتھ دعائیں ہیں کہ جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں کوئی اس طرح کی ریفرنس بک پڑھتے تھے انگلش کے, کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ہوں, میرا شعبہ انگریزی ہے, انگلش ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں انگریزی کا بڑا ڈرا بیک رہا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انگریزی کو اچھی طریقے سے نہیں پک کر پاتے, وہ اس کو ایک جیسے سمجھا جاتا ہے کہ فیل ہونے کے لیے ایک مضمون ہونا چاہیے تو وہ انگریزی کو سمجھا جاتا ہے. تو جب میں وہ اس طرح کی ریفرنس بک جو ہم پڑھتے تھے, جو اپنی کورس کی بک کے ساتھ کی ہماری جو بکس ہوتی جب ہم پڑھتے, تو میں سمجھا یہ بڑی ٹف لکھی ہیں اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی ان کو پڑھنے میں. تو میں اس وقت سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک ایسی بک لکھوں گا جو انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں, میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں, کامرس میں, آرٹس کے ہیومینٹیز گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے ایک ایسی بک ہو جس کو وہ ایزیلی آسانی سے پڑھ سکیں, وہ ان کے لیے مشکل نہ کوئی پیش کرے, وہ ان کے لیے سلوشن ہو. تو یہ انسپریشن تھی میری. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں نے الحمدللہ وہ 3 سال کے عرصے میں الحمدللہ اس کتاب کو کمپائل کیا, اس کتاب کو لکھا, اور آج وہ کتاب جو ہے وہ سکسیس انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن فار انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نام سے جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور پنجاب کے مختلف کالجز میں ایز اے ریفرنس بک ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور مجھے بھی یہی سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ بچے پڑھ رہے ہیں, اور وہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنی تعلیم کی جو مناظر ہیں آپ کو پورا کر رہے ہیں, اور وہ کتاب ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے. میں دنیا میں رہوں نہ رہوں, ہمیں یہاں سے جانا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب ہسٹری کے پیجز پہ زندہ ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید بھی جو اپنی اس طرح کی جو بکس ہیں وہ رائٹنگ کا ورک میرا جاری ہے, اور انشاءاللہ اس طریقے سے میں اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آسانی انشاءاللہ پیدا کرتا ہوں. جی سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, تو بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, ویڈیو کے ذریعے ناظرین کو ہم دکھاتے رہیں گے, آپ کی ویڈیو سناتے رہیں گے, لیکچر بھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے سر ہیں یہ طارق بلوچ صاحب سے, جنہوں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا. اور آپ کا پتہ نہیں, مجھے تو بہت زیادہ موٹیویشن ان سے ملتی ہے, ابھی بہت زیادہ میں موٹیویٹ ہوں. تو اینڈ پر یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سے 1 ماہ میں یا 1 ویک کے اندر ہماری 1 یا 2 ویڈیو ان کے ساتھ آتی رہیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لائک کریں, کمنٹس کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی, آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے گی. تو کبھی نہ کبھی ہم لائیو بھی آئیں گے, آپ کے کویسچن وغیرہ جو بھی ہوئے وہ سارا آپ کو جواب دیں گے. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.